السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ اچھا، اب یہ اخباروں میں اور ہم وکیلوں میں ہر جگہ آج کل وہ چیمپئن ڈی ایس پی جو ہے عمیر طارق مزاری، وہ مشہور ہو رہا ہے، اس کے قصے چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ڈی ایس پی یو ٹی اور وہ چیمپئن ایس ایس پی، دیکھو عمران قریشی، کیا نام ہے اس کا، ساؤتھ کا جو تھا، سسپینڈ تو ہوگا یہ بھی اگر بھیجیں گے اسٹیبلشمنٹیزن کو۔ اس نے اس کو کہا کہ تم جاؤ اور ویسٹ کے علاقے میں، جہاں کا ڈی آئی جی الگ اور جہاں کا ایس ایس پی الگ، وہاں جا کے اور تم ریڈ کرو، اب اندازہ کرو۔ اچھا، وہاں یہ ڈاکو صاحب پہنچا ہے، اور اس ڈاکو نے کیا کیا ہے کہ وہاں کے لا پولیس رول یہ کہتا ہے کہ جب آپ دوسرے علاقے میں ریڈ کرنے پہنچے ہیں، وہ لیگل ریڈ جس طرح ہوتا ہے، دوسری بات ہوتی ہے، آپ وہاں روزنامچے میں درج کریں، ڈیلی ڈائری میں، کہ ہم لوگ آئے ہیں، اور کیونکہ دوسرا ڈی آئی جی کا علاقہ ہے، دوسرا ایس ایس پی کا علاقہ، تو ظاہر پھر آئی جی بھیجے گا، تو وہاں لکھتے کہ ہم بحکم آئی جی کہ ہم یہاں آئے ہیں اور ہم فلاں جگہ ریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی اسسٹنس چاہیے۔ یہ قانونی طریقہ ہے۔ تو یہ ڈاکو صاحب وہاں اندر گیا ہے، اور اس نے جا کے ان کو لوٹا ہے، اور لوٹ کا مال ابھی تو وہ آئیں گے نا، سامنے آئیں گے، کورٹ میں آئیں گے، کچہری میں آئیں گے، ہمیں ملیں گے ظاہر ہے۔ اچھا، وہ لوٹ کا سامان لے کے پھر اس نے اپنے ساتھ دوسرا لٹیرا جو ایس ایس پی ساؤتھ تھا اس کو ملایا، اور یہ دونوں لٹیرے آپس میں بندر بانٹ کر رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ آؤٹ ہو گئے۔ میں نے بھی، مجھے پتہ پڑا، پھر میں نے اپنے لگایا فیس بک پہ، پھر ظاہر ہے اپنا بریگیڈیئر حارث کو پتہ پڑا ہوگا، اور وہ کڑک آدمی بھی ہے، اس نے پھر ایکشن لیا ہوگا۔ اس میں یہ ایک دم سے ایف آئی آر یہ وہ ہوئیں، اور میں نے سنا ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کو بھی ہٹایا، گرفتار بھی ہوگا، ظاہر ہے مسٹ بی اریسٹڈ، کیونکہ یہ لا ہے، قانون ہے، انہوں نے ڈکیتی کی اور جا کے اندر گھر میں جا کے گھسے اور بائی فورس ان سے پیسے چھینے، اور اچھا اس کے بعد انہوں نے واپس کیا، آپ اندازہ کرو۔ تو اب انہوں نے اپنے آپ کو خود پھنسا دیا، ٹھیک ہے نا، اگر کیونکہ ان کو قاعدے کا پتہ نہیں، قانون کا پتہ نہیں، کسی چیز کا ان کو پتہ ہے ہی نہیں، اور یہ بھرتی وہ ہیں جو لسٹ بنا کے دیتے تھے، تو صاحبان لسٹ بنا کے دیتے تھے، تو وہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے صاحبان اب تو بندش ہو گئے ان کو صاحب کہنے پہ، تو وہ صاحبان جو ہیں کالعدم صاحبان، وہ ان کو بھرتی کر لیتے تھے بغیر امتحان کے، بغیر، یہ وہ اسی میں سے ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں کے کام کیا ہوں گے جو ابھی سے ڈکیتیاں شروع کر رہے ہیں؟ تو میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید پوری کراچی باہر آ جاتی ہے اس قسم کے اس پہ، جو لوگ انہوں نے حرکت کی، مگر بھلا ہو اپنے ہوم منسٹر صاحب بریگیڈیئر حارث کا کہ اس نے ایکشن لے لیا وقتی اور ٹائملی، اور ان کو دونوں کو گرفتار کریں، اس کو قریشی کو بھی گرفتار کریں، ایس ایس پی آسمان سے آیا، ہی شوڈ آلسو بی اریسٹڈ۔ تو اس کے بعد ان کی پوری کارروائی کریں اور آگے یہ اپنا فیس کریں عدالت میں، اگر عدالت ایکویٹ کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، واپس آ جائیں گے، نہیں تو پھر ڈسمس ہو جائیں گے نوکری سے۔ ان دونوں کو سسپینڈ کریں امیڈیٹلی، اور اس کو بھی اگر وہ فیڈرل کا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ڈیزن کو لکھیں، اس کو سسپینڈ کریں، سیکرٹری اسٹیف اس کو سسپینڈ کرے گا، اور دونوں کو گرفتار کریں، جتنے ان کے ساتھ تھے سب کو گرفتار کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قانون کی واقفیت بہت بڑی بات ہے، اور
اب وہ پچھلے دنوں وہاں پہ جو ماری پور پہ تھا افسر ہمارا فدا حسین جہانوری، وہ اچھا افسر تھا، اس نے ڈاکو واگو میں مارے تھے اور بلوچ کالونی کو اس نے کنٹرول کیا تھا، اور وہاں پہ اس سے پہلے فدا حسین جہانوری سے پہلے بڑی حالت خراب تھی، وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. پھر اس نے بڑی محنت کی اور اس نے کنٹرول کیا، اور اس پہ پھر وہ کسٹم کا لگا دیا کہ جی کسٹم کے منتھلیاں دیتے تھے اس کو بھی، اور ایک کرنل کا بھی نام لیا رینجر کی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ عدالت میں جا کے جو انہوں نے بنایا تھا کسٹم والوں نے پولیس کے اوپر، وہ جا کے وہاں مکر گیا کہ تو میں نے تو بیان ہی نہیں دیا. تو اس قسم کی ہوائی باتوں پہ افسروں کو خلاف کارروائی نہیں کر، جب تک ایسا ٹھوس ثبوت ہو جیسے اس کا ملا ہے بازاری کا، پھر آپ اس کو جیل میں ڈالیں. تو وہ اچھا افسر تھا، اس کو ہٹا دیا ایسے ہی ہوائی خبروں پہ. فدا حسین کو اس کو او ایس ڈی بنا دیا، پتہ نہیں بیچارے کدھر ہے کدھر نہیں ہے. اچھا، تو اچھے افسروں سے زیادتی نہ کریں، ان کو یہ پیسے پوسے تھوڑے بھائی یہ سارے ہی لیتے ہیں. جو غیرت مند ہیں وہ تھوڑے پہ چلتے ہیں، جو بے غیرت بن جاتے ہیں وہ ڈاکو بن جاتے ہیں. کوئی تیل چوری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اچھا، اب جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، اقلیت سے تھا، تو اس کا کیس، اور وہ بھی سیریس کیس ہے کہ وہ اس کی دکان پہ اس کے ٹیننٹ مر گیا تو اس کی دکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ تو ایک دہشت گردی ہوئی نا کہ اس کی دکان ٹیننٹ مر گیا تو قبضہ کر لیا. اور اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ 145 کی کارروائی کرو CRPC کی، اور اس کو آپ سیل کر دو. علاقہ مجسٹریٹ کے پاس رپورٹ بنا کے بھیجے گا SHO، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ حکم کرے گا اور وہ سیل ہو جائے گی جب تک کہ پھر ٹائٹل کا ڈیسائیڈ ہو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے تو مجسٹریٹ کی جورسڈکشن اوسٹ نہیں ہوتی، اس کو مرڈر کر دیں گے کیونکہ وہ دوسرے لوگ ہیں اور یہ اقلیت کا آدمی ہے. ایسے کئی پہلے مرڈر ہوئے، تو اس کو مرڈر ہوئے تو پھر میں SHO کو بھی بتاؤں گا کہ تم بھی جا رہے ہو مرڈر میں کہ نہیں جاتے ہو. تو ان کو قاعدے قانون کی پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی دوسرا سینئر افسر انوالوڈ ہے ہی ول آلسو گو. اس کو بھی یہ ہوش میں ہونا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جب سیریس میٹر ہوتا ہے تو یا تو قانون کا پتہ ہو، تم لوگوں کو نہیں پتہ ہو تو پوچھتے ہیں کہ اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے، کیا کارروائی ہوتی ہے، کس قانون کے تحت ہوتی ہے. اب یہ تو جو ہے DSP یہ تو گیا، یہ واپس جا کے وہاں پہ حل چلائے گا جہاں سے آیا تھا 7 سے، اور انشاءاللہ یہی ہوگا. تو اس کے خلاف ایویڈنس ہے، وہ آئیں گے، اور وہ لوگ ضرور آئیں گے ہمارے پاس جنہوں نے FIR درج کرائی ہے. پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کیس میں لڑوں گا، ان کی اسسٹ کروں گا کمپلیننٹ کی. کہ انہیں مذاق سمجھا ہوا ہے ایسے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوں اور لوگوں کے گھروں سے ڈکیتیاں کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا، اور IG میں نے سنا ہے کہ اس نے آرڈر کیا ہے کہ رفعت نے کہ DSP کو اریسٹ کیا جائے، اور اس کو عمران کو جو SSP تھا اس کو گھر بھیجا جائے. فی الحال تو یہ آگے OSD اور CPO رپورٹ کرو، بعد میں اس کو وہاں SNGAD بھیجے، اس کے بعد اس کو رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، خود ہی وہاں سے سسپینڈ کریں گے اس کو. پھر جو ہوگا پھر اریسٹ کریں، وہ آپ کی وہ ہے جو بھی ہوگا. تو بہرحال ویورس، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد.